الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 1 بر صغیر میں مسلم معاشرے کا قیام، لیکچر نمبر 2 فار بی اے، بی ایس سی، بی کام، ایم بی اے، ایم بی بی ایس، بی بی اے پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے کویشچن نمبر 1 پڑھا تھا، اسی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ مسلم معاشرے کا باقاعدہ قیام۔ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی شمع روشن کرنے کی سعادت، تاریخ کے عظیم سپہ سالار اور اسلام کے نامور سپوت محمد عماد الدین محمد بن قاسم کو حاصل ہوئی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی عظیم و شان تاریخ کا آغاز بھی یہاں 712 میں اسی کی آمد سے ہوا۔ خلافت راشدہ کے زمانے ہی سے سندھ پر فوجیں روانہ کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر خلیفہ کے زمانے میں مسلمانوں نے سندھ کے کچھ نہ کچھ علاقے فتح کیے، لیکن یہ فتوحات سندھ کے سرحدی علاقوں سے آگے نہ بڑھی تھیں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں کچھ ایسی باتیں پیش آئیں۔ حجاج بن یوسف، جو اس زمانے میں مشرقی ممالک کا حاکم تھا، اسے سندھ کو مستقل طور پر فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ وہ کیا اسباب اور وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حجاج کو سندھ کے فتح کرنے کا خیال آیا؟ دراصل ہوا یوں کہ لنکا میں کچھ عرب تاجر رہتے تھے۔ ان میں ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ لنکا کے راجا نے اس تاجر کے بیوی بچوں کو بڑے آرام سے ایک جہاز میں سوار کر کے بھجوایا، اور ساتھ ہی ولید بن عبد الملک کے لیے راجا نے قیمتی تحفے بھی روانہ کیے۔ اس جہاز میں کچھ حاجی بھی سوار تھے۔ جب جہاز سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب پہنچا تو سندھ کے بحری قزاقوں نے جہاز والوں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور بعض سواروں کو قید بھی کر لیا۔ جب حجاج کو اس واقعے اور مسلمانوں پر مظالم کی اطلاع ملی تو اس نے سندھ کے راجا داہر کو لکھا کہ ہمارے ملک کے لوگ تمہارے علاقے میں قید کر لیے گئے ہیں اور ان کا ساز و سامان لوٹ لیا گیا ہے، چنانچہ ان کو عزت کے ساتھ واپس کر دو، اور مال و اسباب کا جو نقصان ہوا اس کا تاوان ادا کرو، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں سزا دو۔ راجا داہر نے خط کے جواب میں لکھا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ سمندری ڈاکو ہیں جن پر میرا زور نہیں چلتا، اس لیے میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج پہلے ہی راجا داہر سے ناراض تھا، کیونکہ اس سردار محمد علافی اور اس کے ساتھیوں کو جو بھاگ کر سندھ چلے آئے تھے اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی۔ وہ راجا داہر کا خط پڑھ کر اور بھی بھڑک اٹھا اور داہر کو سزا دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ فتح سندھ 92 ہجری 710 11 عیسوی میں حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی قیادت میں 12,000 سپاہیوں کو خشکی کے راستے سندھ پر حملے کے لیے روانہ کیا، اور بحری جہازوں کے ایک بیڑے کے ذریعے بھاری جنگی سامان اور اشیاء خوردنی روانہ کی۔
جس روز محمد بن قاسم دیبل پہنچا اسی روز جہاز بھی دل پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم نے پہلے تو دیبل فتح کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑایا، پھر دریائے سندھ کے کنارے کی طرف بڑھا جہاں آج حیدرآباد کا شہر آباد ہے۔ یہاں سے اس نے نیرون کو فتح کیا۔ وہ نیرون میں چند دن ٹھہرا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اس میں مؤذن اور امام کا باقاعدہ انتظام کیا۔ نیرون کے بعد محمد بن قاسم نے سیستان یعنی سہون کا رخ کیا۔ سخت مقابلے اور بھاری نقصان کے باوجود سے سیستان بھی فتح کر لیا۔ یہاں کے تمام سرداروں نے محمد بن قاسم کی اطاعت کر لی۔ اس طرح دریائے سندھ کے مغربی جانب کا سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دریائے سندھ کا مغربی علاقہ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مشرقی علاقے کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن بیچ میں دریا تھا اور دریا کو پار کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ چنانچہ بہت سی کشتیاں جمع کر کے ان کا پل بنایا گیا۔ پل پر سے گزر کر مسلمان مشرقی کنارے پر پہنچ گئے۔ اس علاقے میں راجہ دہر مقابلے کے لیے تیار تھا۔ راجہ دہر سے آخری معرکہ ہوا جس نے سندھ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ راجہ دہر بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد مسلمان فوج نے اروڑ اور برہمن آباد بھی فتح کر لیا۔ ان علاقوں پر راجہ دہر کے بیٹے حکومت کرتے تھے۔ بعد ازاں الور اور ملتان بھی فتح ہو گئے۔ سندھ کو فتح کرنے کے بعد یہاں محمد بن قاسم نے باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی۔ اس نے شہریوں کے ساتھ رواداری، انصاف پسندی اور بے تعصبی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔ تمام لوگوں کے ساتھ بلا امتیاز حسن و سلوک سے کام کیا۔ مندروں کو آباد کرنے کی اجازت دی۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسرے فرقوں کے لوگوں کو برابر کے حقوق دیے، اور جو لوگ راجہ دہر کے عہد حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے انہیں بحال رہنے دیا۔ محمد بن قاسم نے سب کی مدد کی۔ کاریگروں اور دستکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے دل کھول کر ان کی مالی مدد کی۔ غرض بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی معاشرے کی بنیادیں اس قدر مضبوط کر دیں کہ مسلمان اس پر ہزاروں سال حکومت کرتے رہے۔ محمود غزنوی عرب مسلمانوں کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر شہاب الدین غوری آیا۔ اس نے قطب الدین ایبک کو پاک و ہند کے علاقے کا نگران مقرر کیا۔ قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں اسلامی حکومت مستحکم بنیادوں پر قائم کی۔ مسلمان حکمرانوں کے علاوہ ہندوستان میں مسلم معاشرے کے قیام کے لیے صوفیاء کرام نے بھی مسلسل خدمات انجام دیں۔ جن صوفیاء کرام نے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، ان میں خواجہ معین الدین اور خواجہ اسماعیل بخاری، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، نظام الدین اولیاء اور خواجہ بختیار کاکی پیش ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام اور تشکیل معاشرے میں صوفیاء اور مشائخ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔
ان حضرات کی پاکیزہ زندگی، بلند کردار اور حسن اخلاق نے غیر مسلمانوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کے حسن اخلاق اور رواداری نے جنوبی ایشیا کے مقامی باشندوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو